السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم شب قدر کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ شب قدر کو کس طریقے سے پایا جا سکتا ہے اور اس میں کیا اعمال کرنے کے ہیں۔ یہی ساری باتیں انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے، تو آپ سے گزارش ہے آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو ہمارے باغ مدینہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور اس کے ساتھ جڑ جائیے۔ چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ تو دوستو، عنوان ہے، سائل سوال کرتا ہے دارالعلوم دیوبند سے، لیلۃ القدر، ہم بہت سارے مسلمان رمضان کی 27ویں شب کو بطور لیلۃ القدر کے مناتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 27ویں شب کو درمیان میں یعنی تقریباً 1 بجے کے قریب 2 رکعت نماز ادا کی ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ نماز کس درجے میں آتی ہے، فرض، سنت یا نفل؟ ہم لوگ اس خاص رات کو 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں سنت کی نیت سے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کیا ہے۔ یہ 2 رکعت نماز عشاء کی نماز کے علاوہ ہیں، کیا ہم ایسی نیت کرنے میں درست ہیں؟ تو اس کا جواب آتا ہے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیلۃ القدر کوئی تہوار نہیں ہے جس کو منایا جائے، وہ ایک بہت بڑی فضیلت کی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سورۃ القدر کے نام سے پوری ایک سورت قرآن میں موجود ہے، اس کا مطالعہ کیجئے۔ پھر اس رات کے تعین میں بھی اختلاف ہے کہ وہ کون سی رات ہے۔ رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا چاہیے، اور تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان راتوں میں جاگ کر انفرادی طور پر نماز، تلاوت اور دعا و ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان کی 27ویں شب کو اس کا امکان زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان برابر تہجد پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے، اور یہ نماز تہجد سو کر اٹھنے کے بعد اخیر شب میں یا درمیانی شب میں پڑھی جاتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تہجد کا تھا تو ظاہر یہی ہے کہ 27ویں رمضان کی شب میں بھی آپ نے یہ نماز ادا کی ہوگی۔ بس تہجد کی نماز تو سنت ہے جو کم از کم 2 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ویسے عام معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 8 رکعت پڑھنے کا تھا۔ تہجد کے علاوہ جو نماز اس رات میں پڑھی جائے وہ نفل کہلائے گی۔ خاص اس نام لیلۃ القدر سے 2 رکعت نماز کا کوئی ثبوت نہیں، البتہ تہجد کی نماز اس نیت سے پڑھ سکتے ہیں کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔ دوستو، اب اسی طریقے سے ہم بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان کا رخ کر لیتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ شب قدر پانے کا طریقہ اور اس کے اعمال۔ سوال، کیا اعمال کریں کہ شب قدر نصیب ہو؟ تو اس کا جواب آتا ہے، شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی ہے کہ وہ متعین طور پر معلوم نہیں ہے کہ کب ہو، البتہ رمضان اور پھر خاص کر اخیر عشرہ اور پھر اس میں بھی طاق راتوں میں اس کے ملنے کا زیادہ امکان ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتوں سے مراد 21، 23، 25، 27، 29 کی راتیں ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ رمضان کے پورے مہینے میں راتوں کو عبادت کی کوشش کریں۔ اگر پوری رات مشکل ہو تو کچھ وقت، ورنہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر تراویح پڑھے اور اس کے بعد 2-4 رکعت پڑھ کر سو جائے، یا سحری میں بیدار ہو کر 2-4 رکعت تہجد پڑھ لے اور صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو اسے انشاءاللہ شب قدر مل جائے گی۔ باقی شب قدر کے اعمال تو اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترمذی مشکات۔ اے اللہ، تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، بس معاف فرما دے مجھے بھی۔ یہ نہایت جامع دعا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے آخرت کے مطالبے سے معاف فرما دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ شب قدر کی تعین اٹھانے کی ایک حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ مختلف راتوں میں زیادہ سے زیادہ اعمال کی ترغیب مقصود ہے، تاکہ امت مختلف طاق راتوں میں خوب عبادت کرے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف ایک رات میں مخصوص وقت مخصوص عبادت کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا ہے کہ آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کی راتیں جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے،
اور کمر بند کس لیا کرتے تھے۔ نیز فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جتنی محنت فرماتے تھے اتنی محنت اور دنوں میں نہیں فرماتے تھے۔ لہٰذا امتی کو چاہیے کہ وہ تمام طاق راتوں میں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نفل نماز، تلاوت، درود شریف، دعا اور دیگر اذکار کا خوب اہتمام کرے۔ اس رات کا کوئی خاص عمل نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے سبھی اعمال کیے جائیں۔ اس طرح ہر قسم کے اعمال کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا اور اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اسے شب قدر بھی حاصل ہو جائے گی۔ فقط واللہ عالم۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ پورا فتویٰ آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بہت ہی قیمتی باتیں اور بہت اچھی اچھی باتیں اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے۔ اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کیجئے گا۔ پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔